نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وقال وتوکل علی الحی الذی لا یموت وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ باب فی الیقین والتوکل، صفحہ نمبر 31 پہ ہے، یقین اور توکل سے متعلق باب۔ چھ ابواب ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اس کتاب کے۔ دو چیزوں کو اس باب میں جوڑ دیا گیا، یقین اور توکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توکل اصل میں یقین کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ یقین نہ ہو اور توکل پیدا ہو جائے۔ تو ایک شے ہے یقین، اس یقین کے بہت سے فوائد ہیں، اسی یقین سے عزم پیدا ہوتا ہے، اسی یقین سے اور بہت سی چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز توکل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر الگ صرف توکل بیان کیا جاتا تو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آتی کہ توکل کیسے ممکن ہے، لہذا پہلے یقین کو ساتھ رکھا گیا کہ باب فی الیقین والتوکل۔ یقین کیا ہے؟ یقین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں 100% یقین ہونا، 100% علم ہونا، یہ یقین ہے۔ کسی چیز کے بارے میں 50% علم ہوگا تو شک ہوگا۔ شک سے مراد ہوتی ہے کہ دو چیزیں ہیں، 50% آپ کے پاس اس کے بارے میں علم ہے اور 50% جو ہے وہ لا علم ہے، لہذا آپ کہتے ہیں کہ یا یوں ہے یا یوں ہے۔ اب یہ کیا ہوا؟ 50-50 ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو شک ایسی شے کو کہتے ہیں جس میں 50% علم ہو، لہذا آپ نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں نہ اس کا اقرار کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے اس کے بارے میں شک ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح 0 اگر ہو، 0% اگر علم ہو کسی چیز کے بارے میں تو اس کو کہتے ہیں جہالت۔ ٹھیک ہے، لا علمی، کوئی علم نہیں ہے۔ اور اگر 50% سے زیادہ ہو اور 100% سے کم ہو تو اس کو کہتے ہیں گمان، ظن۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں میرا گمان یہی ہے، لیکن آپ شورٹی نہیں لیتے، اس لیے کہ 50 سے تو ابو ہے لیکن 100 تک نہیں ہے، اور جب 100% ہو جائے تو یقین۔ آپ پھر کہتے ہیں ہاں میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، یہ صحیح ہے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ میرے پاس 100% علم ہے اس چیز کے بارے میں۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ مائنس میں چلا جائے اگر علم، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جہل مرکب۔ جہل مرکب سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو، انسان یہ سمجھتا ہو کہ اس کے پاس علم ہے، تو یہ جہل مرکب ہے کہ جہالت پر جہالت۔ ایک جہالت یہ ہے کہ علم نہیں، اور دوسری جہالت یہ ہے کہ یہ بھی نہیں پتا کہ علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا کوئی شخص اگر پوچھے کہ جی ایٹم بم کیسے چلاتے ہیں، اور آپ کہیں جی ماچس کی تیلی لگاتے ہیں، چھوٹی سی ڈوری نکلی ہوتی ہے نیچے تو اس سے ایٹم بم چل جاتا ہے، تو یہ اب یہ کیا ہے؟ نہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، بلکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے پاس علم ہے۔ تو اکثر انسان کا کباڑا اسی سے ہوتا ہے، جہل مرکب سے، کہ وہ سمجھتا یہ ہے کہ میرے پاس علم ہے جبکہ اس چیز سے متعلق علم نہیں ہوتا۔ تو علم مکمل ہوگا تو یقین پیدا ہوگا۔ البتہ یقین 3 طرح کا ہے۔ ایک ہے علم الیقین، کسی چیز کے بارے میں آپ کو یقین صرف علم کی حد تک ہے۔ دوسرا ہے عین الیقین، آنکھوں سے جو یقین ہوتا ہے، کسی چیز کو آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو یقین پیدا ہو۔ اور تیسرا ہے حق الیقین، پکا یقین پورا۔ آپ کو کسی نے کہا آگ جلاتی ہے، اب یہ کیا ہے؟ علم الیقین۔ نہ آپ نے کبھی آگ میں کسی کو جلتے دیکھا ہے، بس کسی نے آپ کو بتایا کہ آگ جلاتی ہے تو یہ علم الیقین ہو گیا۔ اور عین الیقین یہ ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ آگ میں جل رہا ہے تو یہ آنکھ سے یقین ہو گیا آپ کا۔ اور حق الیقین یہ ہے کہ خود جو ہے وہ انگلی لگائیں آگ میں اور جو جلن پیدا ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی آگ جلاتی ہے۔ البتہ یہ 3 جو مراحل ہیں، اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے مرحلے کے ہوتے ہوئے اگر دوسرے مرحلے کا یقین پیدا ہو جائے تو یہ افضل ہے۔ یعنی آپ کو صرف کسی نے انفارمیشن دی ہے، لیکن آپ اس بات کو ایسے مانیں جیسے آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ اہم شے ہے۔ یا آپ نے کسی شے کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اور آپ ایسے تسلیم کر لیں جیسے کہ خود آپ کے ساتھ ہوا ہے، تب فائدہ ہے۔
آپ دیکھیں آگ کسی کو جلا رہی ہے، آپ کہیں بس ٹھیک ہے، جب تک میں خود انگلی ڈال کے نہیں دیکھوں گا میں پورا نہیں مانتا اس کو، تو پھر کیا ہوگا، آپ کو انگلی جلانی پڑے گی، اپنا نقصان ہو جائے گا۔ لہٰذا اس دنیا میں کیا انسان سے مطالبہ کیا گیا؟ علم الیقین کی بنیاد پہ ایسے اعمال کرے جیسے حق الیقین ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ہونے کا علم ہے، نہ انسان نے دیکھا ہے اور نہ محسوس کیا ہے، لیکن مطالبہ کیا ہے؟ علم الیقین والا نہیں، حق الیقین والا، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے ہم باب المراقبہ پڑھ چکے ہیں، باب المراقبہ سارے کا سارا تھا یہ، ٹھیک ہے، کہ صرف علم الیقین کے ہوتے ہوئے ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جیسے حق الیقین ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے حضرت علی کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اب جنت کو دیکھ بھی لوں تو مجھے مزید شوق پیدا نہیں ہوگا، اور اگر جہنم کو دیکھ بھی لوں تو مزید ڈر پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ بغیر دیکھے وہ کیفیت پیدا کر لیے جو دیکھ کے ہو سکتی تھی۔ یہ مقصود ہے، یہ افضل شے ہے، ٹھیک ہے؟ وگرنہ کسی سے معلوم کر لیا اب علم آ گیا، یہ تو سب کو آ جاتا ہے، دیکھ کے علم عین الیقین آ گیا، یہ تو سب کو آ جاتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ پہلے مرلے پہ ہوتے ہوئے دوسرے یا تیسرے مرلے کا یقین حاصل کر لیں، اور یقین سے ہی جو شے پیدا ہوگی وہ توکل ہے۔ توکل کیا ہے؟ کہ انسان، اسی سے لفظ وکیل بھی بنا ہے، کہ انسان کسی کو اپنا کارساز سمجھ لے، کہ سارے کا سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ اب یہ چیز توکل آج کے دور میں بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا توکل اللہ پہ ہی ہے، جبکہ اس وقت ہمارا اصل توکل مادے پہ ہے، میٹیریل پہ ہے۔ لہٰذا آج جب تک مادی سبب کوئی ہمیں معلوم نہ ہو جائے ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی شے ہو بھی سکتی ہے نہیں۔ اکثر ہمارے جو ہے وہ رویے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک کوئی اس میں ہمیں کوئی سائنس نہ بتا دی جائے کہ یہ یوں ہوتا ہے، یہ معاملہ ایسے ہوگا، تو ہم اکثر سوال کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ہمارا توکل اصل میں اللہ پہ نہیں ہے۔ اسی کا ایک عملی مظہر کیا ہے کہ اکثر آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا وہ مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو جی یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کافروں کی جو ہے وہ توپوں میں کیڑے ڈال دے، یہ ہو سکتا ہے؟ اب یہ کس چیز کی کمی ہے؟ توکل کی کمی ہے۔ اکثر یہ لوگ بھی، یہ سننے میں بھی آیا باقاعدہ کہ جی اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایٹم بم نہ بنایا ہوتا تو یہ مولویوں کی داڑھیوں نے بچا لینا تھا پاکستان کو۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم ایٹم بم کی وجہ سے بچے ہیں، یعنی کیا ہر چیز میں کوئی نہ کوئی سبب جڑا ہوا ہے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جب تک سبب نہیں ہے ہم نہیں مان سکتے کہ یہ چیز بغیر سبب کے بھی ممکن ہے۔ تو توکل کیا ہے اور اسباب کو کیسے، دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کرنا، یہ مین سمجھنے کی چیز ہے۔ اسباب کو اختیار کیا جائے گا، توکل اللہ کی ذات پہ ہوگا، اس لیے کہ اسباب فیل ہو سکتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی سبب آپ استعمال کریں اور وہ فیل نہ ہو سکتا ہو، ٹھیک ہے؟ دنیا میں ہر سبب جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے کبھی نہ کبھی، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اصل میں توکل اللہ پہ ہوگا۔ اب ایک سمپل سی مثال لے لیں، ایک شخص کو پیسے ضرورت پڑ گئی، 10,000 روپے ضرورت پڑ گئی، اب اسے پیسے حاصل کرنے تو وہ کیا کرے؟ توکل یہ نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے دعائیں کرتا رہے کہ اللہ پیسے دے دے پیسے دے دے پیسے دے دے اور چھت پھٹے گی اوپر سے پیسے آ جائیں گے، لیکن یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اگر ایسا اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا تو یہ لوگ سارے بیٹھ جاتے آرام سے، چلو جی بس دعائیں کرتے رہو چھت سے پیسے آ جاتے ہیں۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ عاجزی نہیں ہے، یہ بادشاہت ہے۔ بادشاہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ، بس صرف میری زبان سے الفاظ نکلیں اور چیز پہنچ جائے۔ انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس کا خادم نہیں ہے کہ وہ بس زبان سے کوئی شے کہے اور اللہ فوراً اس کے ہاتھ میں پہنچا دے۔ لہٰذا انسان کے لیے اللہ نے اسباب پیدا کیے، اسباب میں اور توکل میں توازن کیسے پیدا ہوگا؟ قرضہ چاہیے 10,000 روپے تو مانگنا سب سے پہلے اللہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسباب پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ ہاں اللہ کو اسباب نہیں بتانے، اللہ کو یہ نہیں بتانا کہ اللہ تو مجھے قرضہ عطا فرما، لیکن وہ فلاں شخص جو ہے نا وہ بڑا امیر ہے یا وہ میرا جاننے والا ہے اس کے ذریعے قرضہ عطا فرما، یہ نہیں۔ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی شے آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کو عطا فرمائے، لیکن سبب نہیں بتانا اللہ کو۔ اور اس کے بعد اسباب کے پاس آپ جائیں گے، کسی شخص کے پاس جائیں گے، اسے بتائیں گے کہ میری ضرورت ہے، مجھے مال چاہیے، تو اب یہ توکل آپ کا اللہ پر ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ آپ کو 10,000 روپے ضرورت پڑے اور فوراً آپ نے سوچنا شروع کر دیا کہ کس شخص سے مل سکتے ہیں، اور آپ اس کے پاس جا کے اس کے سامنے مطالبہ رکھ دیا، بیچ میں اللہ کا ذکر نہیں آیا،
تو اب آپ کا توکل اللہ پہ نہیں اسباب پہ ہے، اس لیے کہ آپ کو کنفرم تھا کہ یہ شخص دے سکتا ہے اور آپ اس کے پاس چلے گئے، اس سے مانگ لیے، بیچ میں اللہ کی یاد آئی ہی نہیں. تو اللہ کی یاد پہلے ہے، اسباب بعد میں، بس یہ اس کے درمیان توازن ہے. کوئی بھی شے درکار ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، دعا اللہ سے ہے اور اس کے بعد اسباب کو اختیار کرنا ہے. اگر اسباب پہلے آ گئے اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اسباب فیل ہو گئے اور پھر آپ کہتے ہیں میں دعا کر رہا ہوں، تو یہ آپ کا توکل صحیح نہیں تھا. اس لیے کہ دعا پہلے ہونی چاہیے تھی، اللہ کا ذکر پہلے ہونا چاہیے، بعد میں اسباب کی طرف جانا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اسباب میں سے کوئی سبب آپ نے، جیسے آپ کو قرضہ چاہیے، آپ کے ذہن میں ایک شخص آیا کہ اس سے مل سکتا ہے. اب اگر آپ ذہن میں یہ پکا کر لیتے ہیں کہ اسی سے مل سکتا ہے تو یہ بھی غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ پہ توکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پہ توکل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اور بھی سبب پیدا کر سکتے ہیں. بہت سے جو ہے اللہ کے پاس آپشن اور ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی اور طریقے سے آپ تک چیز پہنچا دے. اگر آپ کے ذہن میں سبب پکا ایک ہی ہو گیا، جسے یوں بھی بیان کیا گیا کہ آپ نے جو ہے خود جاب ڈھونڈ رہے ہیں آپ، یا اپنے بچے کو جو ہے وہ جاب دلوانی ہے آپ نے، اور آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو جاب دلوا سکتے ہیں. اب آپ اس کے پاس ایک دفعہ گئے ہیں، اسے کہا جی یہ میرا مسئلہ ہے، مجھے جاب چاہیے، میرے بچے کو جاب چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا. 2 دنوں بعد پھر آپ اس کے پاس چلے گئے، پھر اسے کہا جی جاب کا مسئلہ آپ کو بتایا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا. تیسری بار پھر آپ اس کے پاس چلے گئے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب توکل آپ کا اللہ پہ نہیں ہے، توکل اس بندے پہ ہے. اس لیے پہ اللہ پہ توکل ہوتا تو آپ اسباب اور بھی تلاش کرتے. لہٰذا ہم اس کو حکمت عملی کے تحت یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ توکل کو مضبوط کرنے کے لیے انسان خود سے ایک سے زیادہ اسباب اختیار کرے. قرضہ چاہیے، ضروری نہیں ہے ذہن پکا کر کے کہ بندے کے پیچھے پڑ جائیں، 3 بندوں سے مانگ لیں، ایک سے بات کریں اور دیکھیں نہیں جواب، دوسرے سے بات کر لیں. اس سے یہ فائدہ کم از کم ہوگا کہ اسباب کے اوپر انسان کا توکل نہیں جائے گا. لیکن جب ہم ایک بندہ پکا کر لیتے ہیں یا ایک ذریعہ پکا کر لیتے ہیں کہ اسی سے چیز آئے گی، اسی سے ملے گا، پھر بیچ میں سے اللہ پہ توکل ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ توکل سے متعلق کیا کیا کہا گیا اور توکل سے انسان میں جو کردار پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے، اس کا تذکرہ شروع میں آیات میں ہے. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب اہل ایمان نے لشکر دیکھے، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو اہل ایمان نے کہا کہ یہ وہی شے ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. سچویشن ایک ہی ہے. وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ کہا اللہ نے اس کے رسول نے. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں اس چیز نے انہیں زیادہ کیا مگر ایمان میں اور فرما برداری میں. منافقین نے کیا کہا تھا جب انہوں نے یہی سچویشن دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کہا تھا وہ دھوکا تھا، وہ فراڈ تھا. اور کہا کیا گیا تھا؟ جی خندق کھودی جا رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ تمہیں شام کی سلطنت ملے گی، تم یمن پہ جو ہے وہ تمہارا قبضہ ہوگا، روم پہ تمہارا قبضہ ہوگا. اور حالت کیا تھی ظاہری کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے تھے. اور یہ جو مشکل آئی ساری، تو اہل ایمان نے کیا کہا کہ یہ جو کچھ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا یہ وہی ہے اور اللہ اس کے رسول نے سچ کہا تھا. اور منافقین نے کہا کہ اللہ اس کے رسول نے جو کہا تھا وہ جھوٹ تھا. فرق کیا تھا دونوں میں؟ توکل کا فرق تھا. ایک گروہ جو تھا وہ ساری اسباب پہ فوکس کیے ہوئے تھا، اور اس نے ساری اسباب جب یہ دیکھے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کھانے کو نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے لوگوں نے پیڑوں میں پتھر باندھے ہوئے ہیں اور 10,000 کا لشکر جو ہے وہ مدینے پہ حملہ آور ہے، اور لازمی ہے حملہ مقابلہ بھی نہیں کیا گیا باقاعدہ بلکہ سیفٹی کی گئی اپنی صرف. تو انہوں نے تو ظاہری اسباب دیکھ کے کہا کہ یہ غلط ہے، جبکہ اہل ایمان نے کیا کیا؟ اسباب کو نہیں دیکھا بلکہ توکل کو دیکھا. ٹھیک ہے، ان کا توکل اللہ پہ تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے تو ہو کے رہے گا یہ سب کچھ. آج بھی ایسا ہی ہے. اکثر لوگ بڑے مزے سے کہتے ہیں نا آج کل اب نہیں نظر آتا کہ کوئی اسلام غالب ہوگا، اب یہ ناممکن ہے. کیوں؟ اب نظر نہیں آتا جی. تو یہ کیا ہے اصل میں کہ ہم اسباب کے اوپر توکل کیے ہوئے ہیں. واقعی بات تو صحیح ہے. اگر اسباب کو آپ دیکھیں گے تو امریکہ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے ہم 50 سال بعد جا کے شاید وہ بنا سکیں جو ان کے پاس آج موجود ہے. اسباب میں تو آپ دیکھیں گے تو ٹیکنالوجی کے لیے ہم ان کے شاگرد ہیں، سائنس کے لیے ہم ویسٹ کے شاگرد ہیں، اور استاد کبھی بھی شاگرد کو اپنے سے زیادہ علم نہیں دیتا.
اگر اسباب کے لحاظ سے دیکھیں گے تو بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ اب تو نہیں نظر آتا کہ کہیں اسلام غالب ہوگا، لیکن اگر توکل اللہ پہ ہوگا، اسباب پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے، تو پھر انسان کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ایسا نہیں نظر آتا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، وہ لوگ کہ جنہیں لوگوں نے کہا، اب یہ مسلمان تھے جنہیں ایک شخص نے آ کے کہا تھا ان الناس قد جمعوا لكم، کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، فخشوہم، پس ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو اس شخص کی یہ بات کہنے نے اہل ایمان کا ایمان بڑھا دیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا یہ خوب کارساز ہے۔ یہ ادھر بیٹھ کے سمجھنا اس کو کافی مشکل ہے، جن لوگوں کے اوپر یہ گزر رہی تھی اگر وہ تفصیل سے ان جنگوں کے حالات پڑھے جائیں، آرام کرنے کا ٹائم نہیں تھا، خطرہ اس قدر تھا کہ رات کو بھی پہرے دیے جا رہے ہیں، دن کو بھی جاگ رہے ہیں، بھوک بھی ہے، تھکاوٹ سے چور ہیں، اور ایسے موقع پہ آ کے جب منافقین تو بالکل جو ہے وہ لرز گئے تھے، کوئی شخص انہیں کہے کہ لوگ جمع ہو چکے ہیں تمہارے خلاف، اور وہ آگے سے یہ جو جملہ ہے وہ یہ کہتے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے، پڑھنا کافی آسان ہے لیکن اصل میں وہ سچویشن ہو تو بڑا مشکل ہے۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم وتوکل علی الحی الذی لا یموت، یہ بڑی ایک اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توکل کرو اس ذات پر جو کہ زندہ ہے، جسے موت نہیں آئے گی، اور قرآن میں کہہ دیا کل من علیہا فان، کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے سب کا سب فانی ہے، سب کا سب مرنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس کو موت نہیں آنی، اور قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت بھی سارے کے سارے جو جتنی چیزیں ہیں وہ سب کو موت دے دی جائے گی سوائے اللہ کے۔ تو یہاں کہا گیا کہ توکل صرف اس پہ کرنا چاہیے جس کو موت نہیں آ سکتی، اور جس کو موت آ سکتی ہے اس پہ توکل کیا جائے گا تو وہ نقصان دہ ثابت ہوگا، اس لیے کہ اس شے پہ کیسے توکل ہو سکتا ہے جو خود اپنے آپ کو برقرار نہ رکھ سکے۔ جس کو اپنے اوپر توکل نہیں ہے اس کے اوپر توکل کرنا کیسے ممکن ہے؟ آپ کسی انسان پہ توکل کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ میرا فلاں کام کر دے گا، 2 دن بعد آپ کو خبر آتی ہے کہ اس کا تو جنازہ پڑھا جا چکا ہے، اب اس شخص کے اوپر آپ کیسے توکل کر سکتے ہیں؟ آپ مال کے اوپر توکل کرتے ہیں کہ یہ میرا جو مال ہے یہ میرا فلاں کام کر دے گا، آپ کو پتہ چلتا ہے وہ تو چوری ہو چکا ہے، تو آپ کسی اور شے پہ توکل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو شے بھی دنیا میں ہے وہ فانی ہے، اس نے خود ختم ہو جانا، اس کے اوپر توکل کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ پہ توکل کرو، بلکہ کہا کہ اس ذات پہ توکل کرو جسے موت نہیں آئے گی، اور وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان جو ہیں انہیں تو بس اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس جب تم عزم کر لو تو اللہ پر ہی توکل کرو، یعنی مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد ایک رائے پہ دل ٹھک گیا کہ یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد پھر توکل اللہ پہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ پھر ڈگمگاتا رہے انسان کے یا یوں نہ ہو جائے یا یوں نہ ہو جائے، اس لیے کہ جب بھی مشورہ کیا جاتا ہے تو عام طور پہ مختلف آراء سامنے آتی ہے نا، ایک بندہ اپنی رائے دے گا تو اس کے لیے کچھ ثبوت بھی دے گا کہ یہ جو میری رائے ہے یہ اس طرح سے فائدہ مند ہے، دوسرا جو ہے اس کی رائے میں کچھ نقص پیدا کرے گا اور اپنے ثبوت دے گا، تو اس کے بعد یہ نہ ہو کہ انسان مشورہ کرنے کے بعد بھی دائیں بائیں ہوتا رہے، مشورہ کرنے کے بعد ایک چیز پہ دل ٹھک دینا چاہیے کہ اب یہ کام کرنا ہے ہم نے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، کس شے سے، کس کام کے لیے کافی ہو جائے گا، جس چیز کے اوپر یعنی جو کام بھی اسے کرنا ہے اس کے اسباب اللہ نے پیدا کرنے، لہذا جو اللہ پہ توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کے لیے کفایت کر دے گا، اس کے لیے وہ اسباب پیدا کر دے گا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے ان پر اللہ کا، وجلت قلوبهم تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا تو وہ آیات انہیں ایمان میں زیادہ کر دیتی ہیں، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ والآیات فی فضل التوکل کثیرۃ معروفہ، اور جو توکل کی فضیلت ہے اس کے بارے میں جو آیات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور جانی پہچانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيث، اور جہاں تک حدیث کا معاملہ ہے، فالأول تو پہلی حدیث، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
عرضت علی الامم، مجھ پر امتیں پیش کی گئی. فرائیت النبی، تو میں نے نبی کو دیکھا، ومعہ الرہیت، اور اس کے ساتھ رہیت کہتے ہیں 3 سے لے کے 9 تک. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گروپ تھا. یہ گروپ کم سے کم 3 لوگوں کا تھا، زیادہ سے زیادہ 9 لوگوں کا. والنبی ومعہ الرجل، اور ایسا نبی بھی دیکھا جس کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا. ورجلان، اور ایسا بھی تھا کہ 2 آدمی تھے. والنبی لیس معہ احد، اور ایسا نبی بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. یعنی اب اندازہ کریں، ایسے بھی انبیاء گزرے ہیں دنیا میں جنہوں نے پوری زندگی اپنی لگا دی، اور ان کی زندگی کے اینڈ پہ کیا ہوا کہ کسی شخص نے بھی ایمان قبول نہیں کیا. ان کا امتی کوئی نہیں تھا، ایک شخص بھی امتی نہیں تھا. اور بعض ایسے تھے جنہوں نے ساری زندگی محنت کی اور صرف ایک شخص ایمان لایا. اور بعض ایسے تھے کہ ساری زندگی محنت کی اور صرف 2 لوگ ایمان لائے. اور بعض ایسے تھے کہ جن کے ساتھ صرف ان کی پوری امت میں 9 لوگ تھے. تو اگر انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ساری زندگی محنت کریں، اخلاص میں کوئی شک نہیں، محنت میں کوئی شک نہیں، شریعت میں کوئی شک نہیں، ہر چیز ان کی پرفیکٹ تھی، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ 1 شخص، 2 شخص یا 7-8 لوگ. تو آج ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم دین کے لیے محنت کرتے ہوئے یہ طے کر لیں کہ اتنی کامیابی تو ہونی چاہیے، اتنا کام تو ہو جانا ہی چاہیے، یوں اتنا رزلٹ تو نکلنا ہی چاہیے اس کام کا، وگرنہ فائدہ نہیں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی آپ فلاں کام کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں؟ چلیے کورس کرا رہے ہیں کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ 50 لوگ آ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح کام ہو رہا ہے، وہ 10 آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح نہیں ہو رہا. تو یہ تعداد کو جو ہے وہ بھول دینا چاہیے کہ جو بھی شخص محنت کرے اس کی محنت کی میں کون قبول کر رہا ہے کون نہیں. اکثر شیطان مایوس کر دیتا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اور لوگ جو ہیں وہ توجہ ہی نہیں دیتے، لوگ آتے ہی نہیں ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے میری بات. اللہ قیامت کے دن اجر اس بات پہ نہیں دے گا کہ اس کی بات لوگوں نے سن لی تھی اس کی نہیں سنی تھی. اللہ اس بات پہ دے گا اجر کہ اس نے کتنی محنت کی تھی. لہٰذا اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی کہ جی لوگ کتنے قبول کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے، ایک چیز نوٹ کیجئے گا، انبیاء کا معاملہ بھی یہ تھا کہ جب دعوت دیتے تھے اور لوگ قبول نہیں کرتے تھے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ شاید ہماری دعوت میں کچھ کمی ہے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم دعوت شاید غلط چیز کی دے رہے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم محنت کم کر رہے ہیں، لہٰذا وہ محنت بڑھانے کی طرف کوشش کرتے تھے بجائے اس کے کہ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں کہ نہیں شاید یہ کوئی جو ہے مسئلہ صحیح نہیں. لہٰذا دعوت دیے جانا ہے چاہے لوگ قبول کریں یا نہ کریں. البتہ یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا. بات چلے جی آپ جو ہے وہ ہر کام غصے سے کیے جا رہے ہیں، پھر کون قبول کرے گا؟ اگر لوگ نہیں قبول کر رہے تب بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ آیا کوئی میری طرف سے تو غلطی نہیں رہے گی، کوئی میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا. لہٰذا یہ بالکل واضح بات ہے کہ بعض ایسے انبیاء بھی تھے جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں تھا، ایک اکیلا شخص جو ہے وہ. اور خاص طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ میکسیمم بھی جو تعداد آتی ہے وہ یہ ہے کہ 80 لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی 950 سالوں میں، 80 لوگوں نے. اچھا، اس رفیع لی سواد عظیم. اب یہ کچھ گروہ یہ دیکھے، اس کے بعد کہا کہ پھر بلند کیا گیا میرے لیے سواد عظیم، کہتے ہیں بہت بڑی تعداد انسانوں کی، یعنی بہت بڑا مجمع ہو جس کو گنا نہ جا سکتا ہو کہ یہ کتنا، اس کو سواد عظیم کہیں گے. ٹھیک ہے. فظننت انہم امتی، تو میں نے گمان کیا کہ یہ لوگ میری امت ہیں، میری امت میں سے ہیں. فقیل علی، تو مجھے کہا گیا ھذا موسیٰ وقومہ، کہ یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے. ولیکن انظر الی الافق، لیکن دیکھو الی الافق دوسری طرف، ٹھیک ہے، دوسری سمت میں. فنظرت، تو میں نے دیکھا فاذا سواد عظیم، تو ایک اور جو ہے وہ بہت بڑا گروہ تھا. فقیل علی، تو مجھے کہا گیا انظر الی الافق الاخر، کہ دوسری سمت میں اور دیکھیں. فاذا سواد عظیم، تو ادھر دیکھا تو ادھر بھی بہت بڑا ایک گروہ تھا. فقیل علی، تو مجھے کہا گیا ھذہ امتک، یہ آپ کی امت ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بڑی امت ہے تعداد کے لحاظ سے بھی. وَمَعَهُمْ 70 أَلْفًا، اب یہ جو امت ساری تھی اس میں سے 7000 لوگ تھے. يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جو جنت میں داخل ہوں گے، بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. یعنی قیامت کا دن ہوگا، ادھر حساب شروع ہوگا اور کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا ان کو جانے دو ویسے ہی، ان کا اعمال نامہ ہم کھول کے نہیں دکھائیں گے. اب ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگی،
لیکن انہیں بغیر لوگوں کو دکھائے کہ یہ کام ان کے تھے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ثم نہض، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے، فدخل منزلہ، پھر اپنے گھر داخل ہو گئے، فغاض الناس فی اولئک الذین يدخلون الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب، تو لوگ ڈسکشن کرنا شروع ہو گئے ان لوگوں کے بارے میں جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، کہ یہ کون لوگ ہوں گے۔ فقال بعضهم، تو بعض لوگوں نے کہا فلعلهم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کے صحابہ تھے، یعنی اللہ کے رسول کے جو صحابہ ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے۔ وقال بعضهم، اور بعض نے کہا فلعلهم الذین ولدوا فی الاسلام فلم یشرکوا باللہ شیئا، کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں ہی پیدا ہوئے اور پھر انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ اب دو چیزیں ہیں، دیکھیں یہ دونوں کیا ہیں، یہ جو ڈسکشن، اور یہ کس کے درمیان ہے؟ صحابہ کے درمیان، اور ایک گمان انہوں نے اپنے بارے میں رکھا اور ایک گمان انہوں نے اپنے بارے میں نہیں رکھا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو لوگ اسلام میں ہی پیدا ہوئے اور انہوں نے شرک نہیں کیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو مائنس کر دیا نا بیچ میں سے۔ کیوں؟ صحابہ کی اکثریت تو اسلام میں تو نہیں پیدا ہوئی، ان کی تو بعد میں نسلیں اسلام میں پیدا ہوئی ہیں نا، لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اپنے بارے میں خوشی ہو جائے ہر بات پہ کہ ہم ہی ہیں۔ یہ ایک گمان اپنے بارے میں رکھا کہ شاید یہ ہم لوگ ہوں گے، اور ساتھ میں یہ بھی گمان رکھ لیا کہ شاید یہ ہم نہ ہوں بلکہ بعد میں آنے والے لوگ ہوں جو اسلام میں ہی پیدا ہوئے اور ساری زندگی انہوں نے شرک نہیں کیا۔ وذکر اشیاء، اور کچھ نے کچھ اور آپشنز بھی دیے۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول ان پر واپس آئے، فقال، تو کہا من الذی تخوضون فی، کس بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے؟ فاخبروا، تو انہوں نے وہ سارا بتا دیا جس کے بارے میں وہ ڈسکس کر رہے تھے۔ فقال ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور نہ کسی کو کہتے ہیں جھاڑ پھونک کرنے کے لیے۔ جھاڑ پھونک سے یہاں مراد کیا جی؟ دم بھی اس میں شامل ہے، اب اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ولا یتطیرون، اور وہ فال نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ فال لینا کیا ہوتا ہے؟ وہ گھر سے نکلے تو کالی بلی نظر آ گئی تو نہیں آج یہ جو ہے نا آج کوئی دن اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صبح جو ہے وہ کام کرنا چاہا، ادھر کوا آگے بیٹھ گیا اوپر، تو وہ آج تو کوا آگے بیٹھے، لہٰذا آج تو جو ہے وہ یہ کام نہیں کرنا، یہ اس کو فال لینا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو شگون لینا۔ وعلی ربہم، اصل میں یہ طیر سے بنا یہ لفظ، پرندے سے۔ تو عربوں کا دستور یہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو پرندہ چھوڑتے تھے، پرندہ دائیں طرف چلا گیا تو یہ کام کرنا ہے اور بائیں طرف چلا گیا تو یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اسی سے یہ ہے کہ پھر شگون لینا، ٹھیک ہے؟ کسی شے کے ذریعے یہ معلوم کرنا کہ یہ کام کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں ہوتا کیا مسئلہ، توکل سارا اس پہ چلا جاتا ہے، وہ پرندہ ان کو بتائے گا کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ وہ اعلیٰ ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے تھے۔ اب اس کے بارے میں دو آراء ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو بات یہاں کہی گئی کہ جو لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے اور وہ فال نہیں لیتے تھے اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے تھے، یعنی ان کا توکل کسی اور شے پہ نہیں تھا۔ اصل اس میں اہم پوائنٹ یہ ہے، ایک گروہ علماء کا یہ کہتا ہے کہ یہاں مراد جو شرکیہ جھاڑ پھونک ہے جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے وہ مراد ہے، کہ وہ لوگ وہ نہیں کرتے تھے۔ البتہ مسنون دم جو ہے وہ ثابت ہے، خاص طور پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا اپنے اوپر بھی اور کسی کے اوپر بھی یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک گروہ علماء کا یہ کہتا ہے کہ یہاں مراد ہے جو غلط ہے، جو شرکیہ جھاڑ پھونک ہے، شرکیہ دم جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ وہ نہیں کرتے وہ یہ 70,000 ہوں گے۔ اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسے لوگ جو کہ مسنون جھاڑ پھونک بھی نہ کریں، یعنی جو سنت سے ثابت ہے وہ بھی نہ کریں بلکہ صرف اللہ پہ توکل کریں کہ اللہ ان کو اس کے بغیر بھی شفا دے دے۔ یہ دونوں آراء ہیں، آپ اس میں جو بھی چوز کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یرقون ولا یسترقون، یعنی رقیہ کرنا اور کروانا، کسی سے طلب کرنا اور خود کرنا۔ ایک یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے خود اپنے اوپر پھونک لیں، اور ایک یہ ہے کہ کسی کو آپ کہیں کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے اور آپ پر دم کرے۔ سر علاج معالجے کے حوالے سے یا جی علاج کے حوالے سے۔ فقام عکاشہ بن محصن، تو عکاشہ بن محصن جو ہے یہ کھڑے ہوئے، فقال، تو انہوں نے کہا ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان میں شامل فرمائے۔ فقال انت منہم، تو اللہ نے کہا کہ تم انہی میں سے ہو۔
ثم قام رجل آخر، پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، قال ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، کہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان میں سے شامل فرمائے. فقال سبقک بہا عکاشہ، کہ سبقت لے گیا اس معاملے میں عکاشہ، سب کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب پہلے شخص نے کھڑے ہو کے یہ بات کر لی، ان کا فائدہ ہو گیا. ان کا فائدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، دیکھیں صحابہ کا مزاج کیا ہے. ٹھیک ہے کہ ایک چیز، اب انہیں جنت نظر آ رہی ہے نا ایک چیز میں، تو فوراً وہ دعا کس کے لیے کر رہے ہیں کہ دعا کریں میں بھی شامل ہو جاؤں اس میں. اس بحث میں نہیں الجھے بلکہ فوراً دعا کروا لی اپنے لیے. تو صحابہ کا معاملہ یہ تھا، وہ ہر وقت اس تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا عمل مل جائے جو جنت میں لے جائے، کوئی ایسا عمل مل جائے جو جہنم کی آگ سے بچا لے. اسی لیے وہ دوسری حدیث بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قریب فتنے برپا ہوں گے، تو حضرت علی نے کیا سوال کیا تھا؟ ہم کیا کریں ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیوں؟ وہ فتنے جو مرضی ہوں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم ان فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائیں، ان سے بچ سکیں تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں. پریکٹیکل. اچھا جی، الثانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ایضا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. اب یہ اگلی روایت بھی انہی سے مروی ہے، لہٰذا یہ ایضا کا لفظ آ گیا. ایضا حدیث کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ آپ اس کو اکیلی اس حدیث کو پڑھ رہے ہو تو آپ کہیں گے جی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ایضا. یہ کتاب میں ایضا ہے اس لیے کہ پچھلی روایت بھی حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے. ایضا کہتے ہیں ایسے ہی جی آلسو. ٹھیک ہے جی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول، کانا یقول کیا کرتے تھے، کانا یقول ماضی استمراری. ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول یہ کہا کرتے تھے، یعنی آپ ماضی میں یہ کام کئی دفعہ کرتے تھے. تو جتنی بھی دعائیں آتی ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی آتا ہے کانا یقول. اللہم لک اسلمت، اے اللہ تیری ہی میں نے فرما برداری اختیار کی، وبک آمنت، اور تجھ پر میں ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور تجھ پر میں نے توکل کیا، وإلیک انبت، اور تیری طرف میں نے رجوع کیا، وبک خاصمت، اور تیری ہی خاطر میں نے جھگڑا مول لیا. ٹھیک ہے، یعنی سب کچھ اللہ کی خاطر ہے. اللہ کے دشمنوں سے جتنے جو ہے وہ جھگڑے مولے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی خاطر ہیں، وہ اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں ہیں. اللہم اعوذ بعزتک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری عزت کے ذریعے، لا الہ الا انت، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، ان تضلنی، کہ تو مجھے گمراہ کرے، انت الحی الذی لا یموت، تو زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی، والجن والانس یموتون، اور جن اور انسان سارے کے سارے مریں گے. اب یہاں پہ اس دعا میں یہاں پہ کیوں لائیں اس باب میں اس دعا کو؟ وعلیک توکل، وعلیک توکلت، کہ تجھ پر میں توکل کرتا ہوں. تو یہ دعا جو ہے یہ بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بلکہ اس باب میں ایک دو دعائیں اور بھی ہیں. الثالث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ایضا. ٹھیک ہے جی، پھر ایضا کی آگے تیسری پر انہی سے روایت ہے. قال حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اب یہ قرآن کی ایک آیت ہے، وہ تلاوت کی انہوں نے. قالہا ابراہیم علیہ السلام. اس آیت کا یہ جو حصہ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ہینا القیا فی النار، جب انہیں آگ میں ڈالا گیا. وہ جو سزا دینے کے لیے آگ جلائی گئی تھی اور اس آگ میں انہیں پھینکا گیا تھا، تو آخری بات جو تھی اس آگ میں جانے سے پہلے وہ یہ کیا تھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اسباب ختم. ٹھیک ہے، اسباب کی بات نہیں ہے، بس اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے. کیا خوب ہے وہ کارساز. وقالہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی بات کہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہ قالو، جب ان سے کہا گیا، جب ان لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، فخشوہم، تو ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو اس نے زیادہ کر دیا ان کے ایمان کو، وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ٹھیک ہے، یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہی تھی اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی. سر یہ آیت کا شروع والا ٹکڑا مطلب منافقین کہہ رہے تھے کہ ان سے ڈرو کہ جو لوگ یہ ایک شخص تھا اکیلا. اچھا، ہاں، اس نے آیا اور کہا کہ جی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں لشکر جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے تمہارے خلاف، لہذا ان سے ڈر جاؤ، یعنی بزدلی پیدا کرنے کی کوشش کی. فزادہم ایمانیہ مومنین کے بارے میں نہیں، فزادہم ایمانا. کس چیز نے زیادہ کیا؟ اسی خبر میں. ہاں، اس خبر میں. الرابع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الجنت اقوام، جنت میں کئی ایسے لوگ داخل ہوں گے، افئدتہم مثل افئدۃ الطیر،
کہ جن کے دل پرندوں کے طرح ہوں گے، پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے. یہ بڑی اہم مثال ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ آگے ایک اور حدیث ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں. 79 نمبر حدیث. السادس عن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسے اس کے اوپر توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم، تو وہ تمہیں رزق عطا فرمائے، کما یرزق الطیر، جیسے وہ رزق عطا کرتا ہے پرندوں کو، تغدو خماسا، جو صبح کو نکلتے ہیں خالی پیٹ، وتروح بطانا، اور شام کو وہ پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. تو یہاں جو مثال دی گئی کہ کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے. دو چیزیں اس میں ہیں، ایک یہ کہ نرمی، جن کے دلوں میں نرمی ہو، ٹھیک ہے، ایک اس سے مراد یہ لی گئی کہ جن کے دلوں میں نرمی ہو، سختی نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کے دلوں میں توکل ویسے ہی ہو جیسے پرندوں کے دلوں میں ہوتا ہے. کبھی دیکھا کسی گھونسلے میں آپ نے پرندے نے فریج رکھا ہو، یا گھونسلے میں ایک سیو اسٹور بنایا ہو، کسی پرندے کا بینک اکاؤنٹ؟ کچھ بھی نہیں. بس صبح نکلتے ہیں وہ، اور شام کو ان کے ہی بچے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، شام کو وہ لوٹتے ہیں. کوئی ان کی سٹوریج نہیں ہوتی کہ اگلے دن کے لیے وہ سٹور کر کے رکھیں. بس روزانہ کے روزانہ ان کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کر دیتا ہے. انہیں اس چیز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ 2 مہینے کا سٹور کر لیں یا 4 مہینے کا سٹور کر کے رکھ لیں. تو یہاں یہ مثال دی گئی ہے. تو کون لوگ اس کے زیادہ قریب ہیں اس چیز کے آج کل؟ وہ لوگ جن کو پینشن بھی ملے گی اور ریٹائر ہونے پہ جو ہے وہ لاکھوں روپے میں ملیں گے، وہ ان کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے. مزدور طبقہ، کوئی ان کی سیونگ نہیں ہوتی، بس دیہڑ لگاتے ہیں، 1 دن نہیں 2 دن یا 3 دن کھا لیں گے اس کو، ٹھیک ہے. اور اچھا خاصا طبقہ ہے اس وقت پاکستان میں. تو اگر وہ توکل اللہ پہ کر لیں، ایک تو یہ نا کہ مجبوراً حالات ایسے پیدا ہو گئے، اس کی بات نہیں ہوتی، واقعی توکل بھی ہو ان کا اللہ پہ کہ بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات سنبھال لے گا، تو یہ بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے. سر جی اس میں پرندے مطلب ایسے مراد اڑنے والے ہو گئے؟ ہاں، پرندے اڑنے والے ہی ہوتے ہیں. پرندے اڑنے والے ہی ہوتے ہیں. وہ لفظ اگر آتا نا کہ نہیں، ان کی بات نہیں، پرندوں کی بات ہو رہی ہے. پرندوں پہ جو ہے توکل کے بارے میں یعنی کہا جا رہا ہے نا کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے، یعنی انہیں اس چیز سے پرواہ نہیں ہوگی. اور میں نے بتایا آپ کو دنیا میں ایسے لوگ ہیں، ناممکن بات نہیں ہے. صرف فرق یہ ہے کہ ایک ہے کہ حالات نے مجبور کر دیا، اور ایک ہے کہ انسان اللہ پہ توکل کر لے، ٹھیک ہے، کہ اللہ دے گا. یہ کہہ رہے ہیں باقی جانور بھی تو توکل ہی کرتے ہیں، مطلب پرندوں کا خاص ذکر کیوں؟ جانور باقی بھی ہوتے ہیں نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک طریقہ پیدا کیا ہے نا. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ توکل نہ ہونے کی وجہ سے وہی کرتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نظام ہی ایسا رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک سیپریٹ معاملہ ہے. اس کا بھی آپ دیکھیں اگر تو وہ صرف ایک حالات کا تقاضا ہوتا ہے، وہ اس وقت تک کے لیے اسٹور کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. یعنی اصل میں یہ جو چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان کا توکل اسباب پہ نہ زیادہ ہو. اکثر انسان کیا کرتا ہے، ابھی بچے جو ہیں وہ 2-4 سال کے جو ہیں، اور ان کے جو ہے جہیز کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ جی میں جو جمع کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا جہیز. نہ پتہ ہے کہ خود زندہ رہوں گا یا نہیں، نہ ان کا پتہ ہے کہ یہ اس عمر کو پہنچے گا، ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے تھوڑا بہت تو ٹھیک ہے انسان کے لیے کہ وہ پلاننگ کرے، لیکن اس 20 سال بعد کی پلاننگ کر کے رکھنا کہ یہ کریں گے اور وہ کریں گے، یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ پھر آپ کا دل دنیا میں ہی لگا رہے گا ہر ٹائم، اور پھر آپ اسی کو دیکھتے رہتے ہیں روز کہ اب اتنے ہو گئے ہیں، اتنے کم ہیں، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے کم ہیں. بہت زیادہ دور کی جو ہے وہ جمع کی جو ہے پلاننگ نہیں ہونی چاہیے. مشکل ہے بہرحال کام، ناممکن نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا میں وہ لوگ بھی گزارا کر رہے ہیں جن کے نہ بینک اکاؤنٹ ہے، نہ ان کے پاس سیونگ ہوتی ہے. بس وہ کچھ جمع کر بھی لیتے ہیں تو میکسیمم مہینے تک کے جمع کرتے ہیں، اس سے زیادہ ان کا جو ہے وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو مصیبت آنے سے پہلے ہی بندہ جو ہے مصیبت کے لیے جمع کر کے رکھ رہا ہو. اکثر لوگ پہلے ہی میں نے جمع کر کے رکھے ہوئے، ہو سکتا ہے کینسر ہو جائے. کینسر ہوگا تو دیکھا جائے گا. دنیا میں کیا صرف امیر لوگوں کا کینسر ہوتا ہے، یا کینسر یہ دیکھ کے ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں؟ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اوپر ایسی بیماریاں آئی کہ ان کی جو ہے وہ 10 لوگ بھی خاندان کے ملتے ہیں اور اپنی ساری انکم جمع کرتے تو ان کا علاج نہیں ہو سکتا تھا. بیماری آ گئی اچانک، کوئی علاج بھی ہو گیا، 20-20 لاکھ روپے لگ گئے.
اور 1 روپیہ بھی ان کے اپنی جیب سے نہیں لگا تھا. تو کس نے یہ طے کر دیا کہ بیماری آئے گی تو جو آپ کے پاس پیسے موجود ہوں گے اسی سے علاج ہو سکے گا؟ اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے بڑا جمع کر کے رکھا ہوا تھا لیکن بیماری اس سے بھی بڑی آ گئی. ٹھیک ہے. ایک صاحب ہیں، ان کے ایک بیٹے کو سماعت کا مسئلہ ہے، تو صرف 14 لاکھ روپے کا وہ کوئی ایک آلہ لے کے انہوں نے اس کے کان میں رکھا ہے. ٹھیک ہے. ایک بچے کا صرف اتنا سا مسئلہ کہ اس کی سماعت کا کوئی ایشو ہے، تو 14 لاکھ روپے کا کوئی آلہ انہیں وہ خاص طرح کا وہ دینا پڑا. اور وہ اس کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں، اس لیے کہ چھوٹی سی چیز ہے کہ گر جائے تو دوبارہ ملے گی نہیں. تو بیماری یا مصیبتیں یہ دیکھ کے نہیں آتی کہ اس انسان کے پاس سیونگ کتنی ہے، اور نہ ہی کوئی شخص پیسے بچا کے یہ معاملات خود سے سنبھال سکتا ہے. لہٰذا جن چیزوں کے بارے میں فکر نہیں ہونی چاہیے. بیماری آ جائے گی لہٰذا پہلے جمع کر کے رکھو. بچے بڑے ہوں گے تو پھر کیا کریں گے جی پہلے. ہاں ٹھیک ہے، کسی کی بیٹی ہے، اب اس کی عمر ہو گئی ہے کہ 1 سال بعد 2 سال بعد شادی ہوگی، ٹھیک ہے، اس ٹائم وہ سوچے کہ اب میں نے اس کی شادی کرنی ہے. 5 سال کی بیٹی ہے اور شادی 25 سال میں جا کے کرنی ہے اور ابھی سے آپ جہیز جمع کر لیں، یہ کوئی جو ہے وہ چیز نہیں ہے صحیح. مسئلے کو آنے دیں پہلے اور پھر اس مسئلے کو حل کرنے کا سوچیں. اچھا جی. الخامس عن جابر رضی اللہ عنہ انہ غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک جنگ لڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف. فلما کفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، کفل معہم، تو وہ بھی ان کے ساتھ واپس آئے. فادرکتہم القائلہ، تو انہیں آ لیا قائلہ نے، یعنی رستے میں قیلولہ کی ضرورت پڑ گئی انہیں. ٹھیک ہے جی. قیلولہ سب کو معلوم ہے نا کیا ہوتا ہے جی؟ جو ہم نہیں کرتے وہ شاید ہی ہمیں سے کوئی کرتا، ویسے ہی ہے نا. پھر ہم کہتے ہیں جی شام کو تھکاوٹ بڑی ہو گئی. قیلولہ بڑی اہم چیز ہے. یہ صبح اگر انسان فجر سے اپنا کام شروع کرے یا فجر کے بعد نہ سوئے، اپنی ایکٹیویٹی رکھے، تو ظہر تک جو ہے اس کی انرجی لیول نیچے آ جاتا ہے. تو ظہر کے بعد اگر وہ آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ سو جائے گا تو وہ انرجی لیول دوبارہ اپ ہو جائے گا اور پھر وہ شام تک کام کر سکتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز تھی. البتہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں اس کو بالکل چھوڑ دیا گیا. تو اب یہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، دن کا وقت تھا، تو سب کو جو ہے وہ یعنی قیلولے کا دل کر رہا تھا، وہ تھکے ہوئے تھے. فی واد، ایک ایسی وادی میں کثیر الازا ہو کہ جس میں جو کافی گھنی تھی، جس میں درخت کافی زیادہ تھے. ازا ایسے درختوں کو کہتے ہیں جو کانٹے دار ہوں. ٹھیک ہے. جیسے کہ آگے ایک درخت آ جائے گا. فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ بھی انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ کیا. وتفرق الناس، اور لوگ متفرق ہو گئے. یستظلون، جی اس کا ترجمہ کریں. سائے ڈھونڈتے ہوئے. یستظلون، ظل سے نا سائے سے، سائے کی تلاش میں، سائے کی طلب میں، بالشجری، درختوں کے نیچے. ونزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول نے جو ہے وہ نزول فرمایا تحت سمورات، کیکر کے درخت کے نیچے. ٹھیک ہے. کیکر کے درخت میں بھی کانٹے ہوتے ہیں. فعلق بها سیفا، تو اس درخت کے ساتھ اپنی تلوار کو معلق کر دیا، لٹکا دیا. وَنِمْنَا نَوْمَةً، اور ہم سوئے تھوڑا سونا. فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعونا، تو اچانک جو ہے وہ یہ جو اذا اس طرح سے آتا ہے نا جملے کے درمیان، اس کا مطلب ہوتا ہے اچانک، ایک دم سے. فَإِذَا هِيَ، قرآن میں آتا ہے نا وہ جو اصدھا بن جاتا ہے اس کے لیے. فَإِذَا هِيَ ثَعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اچانک وہ ایک جو ہے وہ واضح اصدھا بن گیا. ٹھیک ہے. تو فَإِذَا جب آتا ہے جملے کے درمیان میں، اس کا مطلب ہوتا ہے اچانک، ایک دم سے. وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ، اور اچانک ان کے سامنے ایک عرابی تھا. فقال، تو کہا، إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي، کہ بے شک اس شخص نے میرے اوپر جو ہے وہ تلوار حائل کر لی. وَأَنَا نَائِمٌ، جبکہ میں سویا ہوا تھا. فَاسْتَيْقَظْتُ، تو میں جاگا ہوا. فِي يَدِهِ سَوْطَةٌ، اور وہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ اٹھائی ہوئی تھی. قال مَن يَمْنَعُكَ مِنِّي، تو اس نے کہا کہ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے. قُلْتُ اللَّهُ، میں نے کہا اللہ. ثلاثاً، 3 بار. وَلَمْ يُعَاقِبْهُ، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی تعاقب نہیں کیا، یعنی اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں کی. وَجَلَسَ، اور وہ بیٹھ گیا. یہ اب جو ہے وہ مختصر سی حدیث ہے، آگے جو ہے وہ آ رہی ہے وضاحت. وفی روایت،
اور ایک دوسری روایت میں ہے قال جابر رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات الرقاء، کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے ذات الرقاء، یہ اس غزوہ کا نام ہے، ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس کو ذات الرقاء اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گرمی کا سفر تھا اور صحابہ کے پاس جو ہے وہ پاؤں میں پہننے کے لیے جو ہے وہ جوتے بھی نہیں تھے، تو صحابہ نے جو ہے وہ کپڑے باندھ باندھ کے پاؤں میں جو ہے یہ سفر کیا تھا، ٹھیک ہے. آگے تفصیل آ رہی ہے یہ واقعہ کیا تھا. فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ذَلِيلَةٍ، تو ہم ایک گھنے سائے دار درخت کے نیچے آئے. ترکناها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسے خالی کر دیا اللہ کے رسول کے لیے. فجاء رجل من المشرکین، تو مشرکین میں سے ایک شخص آیا. وسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بشجرہ، اور اللہ کے رسول کی تلوار لٹکی ہوئی تھی درخت کے ساتھ. فاخترته، تو اس نے اسے اٹھا لیا. فقال تخافنی، یعنی اب اللہ کے رسول تو سو رہے ہیں، وہ آیا اس نے تلوار لے لی اور کہا تخافنی، ڈرو کون بچائے گا، آپ تو مجھ سے اب ڈرتے ہیں نا. قال لا، کہا نہیں. فقال فمن یمنعک منی، تو کہا کہ آج تمہیں کون بچائے گا مجھ سے. قال اللہ، تو کہا کہ اللہ. وفی روایت، ایک دوسری روایت میں ہے قال من یمنعک منی، کہ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے. قال اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ بچائے گا. قال فسقط السیف من یدہ، تو اس کے ہاتھ سے اچانک تلوار گر پڑی. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیف، تو اللہ کے رسول نے وہ تلوار اٹھا لی. فقال من یمنعک منی، اب تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. فقال کن خیر آخذ، تو اس نے کہا کہ آپ ذرا اندر خیر کا معاملہ کریں. فقال تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. قال اللہ، اس نے کہا نہیں. ولکنی اعاہدک، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ اقاتلک، کہ میں آپ سے نہیں لڑوں گا. ولا اکون مع قوم یقاتلونک، اور نہ میں ان لوگوں کے ساتھ ملوں گا جو آپ سے لڑتے ہیں. فخلى سبیلہ، تو اس کا رستہ آپ نے خالی کر دیا. فاتی اصحابہ، تو اپنے لوگوں کے پاس آیا. فقال، تو اس نے کہا جئتکم من عند خیر الناس، میں تمہارے پاس لوگوں میں سے سب سے بہترین لوگوں کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں. یہ شخص بعد میں ایمان لے آیا تھا، ٹھیک ہے. یہاں جو اس نے فوراً اسلام قبول نہیں کیا، لیکن بعد میں یہ شخص ایمان لے آیا تھا. اگلی حدیث ہم نے پڑھ لی، اس سے اگلی حدیث ہے بیان کیے ہوئے. الصحابی عن ابی عمارۃ البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا فلان، یا فلان شخص، اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر پر جاؤ، فقل، تو کہو اللہم اسلمت نفسی الیک، کہ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا. ووجہت وجہی الیک، اور میں متوجہ ہو گیا، میں نے اپنا رخ پھیر لیا تیری طرف. وفوضت امری الیک، اور میں نے سارے اپنے معاملات تیرے سپرد کر دیے. والجأت ظہری الیک، اور میں نے اپنی جو پیٹھ ہے وہ بھی تیری طرف کر دی. رغبتاً و رہبتاً الیک، رغبت کے ساتھ بھی اور ڈرتے ہوئے بھی. لا ملجا ولا منجا من کا، نہ کوئی جائے پناہ ہے اور نہ کوئی نجات کی جگہ ہے، من کا الا الیک، تیری طرف سے مگر تیرے پاس ہی، یعنی تجھ سے بھاگ کے کہیں نہیں جایا سکتا مگر یہ کہ تو ہی پناہ دے. آمنت بکتابک، میں تیری کتاب پر ایمان لایا. الذی انزلت، وہ جو کہ تو نے نازل کی. ونبیک الذی ارسلت، اور تیرے اس نبی پر ایمان لایا جو تو نے بھیجا. فانک ان مت، اب یہ دعا ہے یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہوگی. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ فانک ان مت من لیلتک، کہ اگر یہ دعا پڑھنے والا اس رات فوت ہو جائے، مت علی الفطرہ، تو وہ شخص فطرت پر مرے گا. وَإِنْ أَصْبَحْتَ، اور اگر وہ شخص فوت نہ ہو بلکہ صبح کر لے، أَصَبْتَ خَيْرًا، تو اس نے بہت بڑی خیر پا لی. ٹھیک ہے جی. وفی روایت فی الصحیحین عن البراء قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مضجعک، کہ جب تو اپنی سونے کی جگہ آئے. فتوضع وضوءک، تو وضو کر، للصلاۃ، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. ثم استجع علی شقک الایمن، تو پھر تو لیٹ جا اپنے دائیں کروٹ پہ. وقل، اور کہہ جو اوپر دعا آئی. ٹھیک ہے، یعنی اوپر صرف دعا ہے، اور اس حدیث میں ساتھ کیا بتایا جا رہا ہے کہ وضو کرنے کی بھی تلقین کی. تو وضو کر کے یہ دعا انسان مانگے. ٹھیک ہے، دو دعائیں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، ایک دعا پیچھے گزر چکی
توکل کے والے سے، اور یہ دوسری دعا یہ ہے، اور یہ بڑی اہم دعا ہے۔ اس میں سے وہ توکل کا لفظ نہیں آیا لیکن ہاں جی، مفہوم وہ سارا ٹھیک ہے نا، مفہوم وہ یہ یعنی توکل کی ہی عملی صورت ہے نا ساری، کہ انسان اپنی مرضی بھی ساری اللہ کے ہینڈ اوور کر دے، اپنے معاملات بھی اللہ کے سپرد کر دے۔ الثامن عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ وہو وابوہ وامہ صحابۃ، حضرت ابوبکر خود، ان کے والد اور ان کی والدہ، یہ تینوں صحابہ تھے۔ ان کے والد بھی لے آئے تھے ایمان۔ جی۔ قال نظرت الی اقدام المشرکین، حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے مشرکین کے قدم دیکھے، ونحن فی الغار، اس حال میں کہ ہم غار میں تھے۔ یہ غار ثور کا واقعہ ہے جو ہجرت کے وقت آپ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ مکہ سے مدینہ جانے والی سمت میں نہیں ہے، بلکہ مکہ سے مدینہ کی الٹی سمت میں، پیچھے کی طرف یہ غار ہے، ٹھیک ہے۔ 3 دن آپ نے یہاں قیام کیا تھا، اور اس دوران مکہ میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جو شخص ان کو ڈھونڈ کر لے آئے گا اس کے لیے 100 اونٹ انعام کے طور پہ دیے جائیں گے۔ لہٰذا بہت سے لوگ نکلے تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ غار کے دہانے تک آ چکے تھے، اتنے قریب آ چکے تھے کہ اگر وہ نیچے جھک کے دیکھ لیتے تو دیکھ لیتے ان کو۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ کہہ رہے ہیں کہ نظرت الی اقدام المشرکین ونحن فی الغار وہم علی رؤوسنا، اور وہ ہمارے سروں پر تھے۔ فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لو ان احدہم نظر تحت قدمی، اگر ان میں سے کسی شخص نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا، لابصرنا، تو وہ لازماً ہمیں دیکھ لے گا۔ فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے، بسنینی، ان 2 کے بارے میں، اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ توکل کی کیفیت ہے کہ دشمن بالکل سامنے کھڑا ہے، اور صرف اس کے نیچے جھک کر دیکھنے کی دیر ہے، وہ دیکھ لے گا، اور جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے وہ بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے، اور جتنی اس حالات کی نزاکت ہے وہ بھی معلوم ہے۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کر لیتے ہیں یہ وہ کر لیتے ہیں، بلکہ بھائی اللہ ساتھ ہے ہمارے، ٹھیک ہے۔ التاسع عن ام المؤمنین ام سلمۃ واسمها ہند بنت ابی امیہ حذیفہ المخزومیہ، ٹھیک ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ جو ہیں، ان کا جو نام تھا وہ کیا تھا، ہند بنت ابی امیہ حذیفہ مخزومیہ۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من بیتہ، وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلا کرتے تھے، قال بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو وہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ کے نام سے اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اذل او اذل، کہ میں گمراہ ہو جاؤں، میں بھٹک جاؤں یا بھٹکا دیا جاؤں، او اذل او اذل، یا میں کمزور ہو جاؤں یا کمزور کر دیا جاؤں، او ازلم او اظلم، یا میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، او اجہل او یجہل علیہ، یا میں جہالت کروں یا میرے ساتھ جہالت کی جائے۔ اب دیکھیں بڑی جامع دعا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ عربی کی یہی خاصیت ہے کہ تھوڑے سے الفاظ میں جو ہے وہ بہت سا مفہوم جمع کر دیا جاتا ہے، کہ اللہ پر توکل کے ساتھ گھر سے نکل رہے ہیں، اور گمراہی سے بھی جو ہے وہ نجات کے لیے دعا کر لی، اور دنیا میں رسوائی سے بھی جو ہے وہ نجات کے لیے دعا کر لی، اور لوگوں پر ظلم کرنے سے بھی سے بچنے کے لیے بھی دعا کر لی، اور لوگوں کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی دعا کر لی، اور خود جہالت سے پیش آنے سے بھی دعا کر لی، اور اپنے خلاف کسی کی جہالت کرنے سے بھی اس کے لیے بھی دعا کر لی۔ العاشر عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، من قال، جس نے کہا، یعنی اذا خرج من بیتہ، یعنی جب وہ گھر سے نکلے، گھر سے نکلتے ہوئے یہ کہا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کے، یعنی نیکی کرنے کے لیے جو قوت ملتی ہے اور گناہ سے بچنے کے لیے جو قوت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یقال لہ، جو شخص یہ دعا کر لیتا ہے اسے کہا جاتا ہے ہدیتا وکفیتا ووکیتا، یہ ہدایت دیا گیا، یہ کفایت کیا گیا، اور یہ بچا لیا گیا، وقایکی سے وکیتا، وتنہا عنہ الشیطان، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، آگے جو ہے وہ آ رہا ہے، آخری لائن دیکھیں اسی صفحے پہ،
یقول یعنی شیطان، شیطان کہتا ہے لشیطان آخر، دوسرے شیطان سے، کیف لک برجل قد ہدی و کفی و بکی، کہ تو نے اب اس کا کیا بگاڑ لینا ہے، جو ہدایت دیا گیا، جو کفایت کیا گیا اور جو بچا لیا گیا، اب تو اس کو کیا بگاڑ لے گا۔ اور آخری حدیث بڑی اہم ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کے مصداق بنتے ہیں، بڑے خوش ہوں گے وہ سن کے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان اخوانی علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بھائی تھے، وکان احدہما یاتی، اور ان دونوں میں سے ایک جو تھا یاتی النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی دین سیکھنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے، اور یہ فل ٹائم ہے، یوں سمجھیں کہ شاید یہ غالباً اصحاب صفہ میں سے کوئی۔ والآخر یحترف، اور دوسرا شخص جو تھا وہ محنت کیا کرتا تھا، وہ یعنی کمائی کے لیے جو ہے وہ جایا کرتا تھا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاب پہ جاتا تھا۔ فشکل محترف اخاہ، تو جو جاب کرنے والا تھا، جو محنت کر کے کمانے والا شخص تھا، اس نے شکوہ کیا اپنے بھائی کا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید تمہیں اسی کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ جو شخص کام کاج نہیں کر رہا اور یہاں آ کے دین سیکھ رہا ہے، وہ شکوہ کرنے آئے کہ یہ صاحب جو ہے وہ کمائی سے ہی کرتے کوئی نہیں ہے، ان کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے اپنی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ شاید جو تمہیں رزق مل رہا ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے، مجھے یہ حدیث پڑھتے ہوئے کافی حیرانگی ہوئی کہ ایک صاحب ہیں، وہ یہاں پہ آتے ہیں الیکٹریشین کا کام کرنے کے لیے، تو انہیں جب بھی کال کی جائے تو وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے فوراً پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ۔ کافی حیرانگی ہوتی ہے کہ اس بندے کو کیا ہو گیا، اور پیسے بھی جو ہیں وہ کم لیتے ہیں مارکیٹ ریٹ سے۔ تو ایک دن میں نے انہیں کہا کہ بھائی آپ یہ نہ ہو کہ تکلف میں کم لیتے رہیں اور بعد میں پھر آپ فون کریں تو آئیں نہ، لہٰذا جتنے بنتے ہیں لے لیا کریں۔ کہتے ہیں نہیں جی، بس آپ کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے، اللہ کا شکر ہے کام ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو یعنی اسے بھی اتنی بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو دین کا کام ہے، جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سپورٹ کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ ترغیب ہے اصل میں۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی شخص کے جو ہے وہ کمائی کی اس نے پوری کوشش کی، ادھر دال گلی نہیں، تو اس نے کہا چلو جی اب جو ہے میں تبلیغ کرتا ہوں، یہ یہاں پہ بات نہیں کی جا رہی۔ واقعی جذبہ ہو، دین سیکھنے کا جذبہ ہو، دین کا علم حاصل کرنے کا جذبہ ہو، اور پھر دین کو آگے پہنچانے کا جذبہ ہو۔ صحابہ نے دین اس لیے نہیں سیکھا تھا کہ بس خود عمل کریں گے آگے نہیں پہنچائیں گے، اگر صحابہ آگے نہ پہنچاتے تو آج ہم تک نہ پہنچتا۔ تو یہ اصحاب صفہ جو تھے، یہ وہ لوگ نہیں تھے جنہیں کوئی کام نہیں ملتا تھا تو آ جاتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب ہم نے جو ہے وہ دنیا کا کام کوئی نہیں کرنا، بلکہ اپنا سارا وقت دین کے لیے دیں گے۔ تو اگر ایسا شخص ہو جو کہ اپنا وقت دین کے لیے دے رہا ہو، تو بجائے اس یہ کہ اس کو آر دلائی جائے کہ دیکھو جی یہ کماتا ہی نہیں ہے، یہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ کوشش کیا کی جائے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اور قرآن نے بھی باقاعدہ ایک مد بیان کی ہے انفاق فی سبیل اللہ کی، کہ ان لوگوں پہ خرچ کرو جو کہ زمین میں روک لیے گئے ہیں، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ یعنی لازمی ہے، اب دیکھیں نا، پاکستان کی آبادی اگر 18 کروڑ یا 20 کروڑ ہے، تو یہ ساری 20 کروڑ کی آبادی کو دین سکھانے کے لیے پارٹ ٹائم کام چل جائے گا جی؟ یعنی ایک مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے بھی امام فل ٹائم رکھنا پڑتا ہے، تو ایسا ممکن تو نہیں ہے نا کہ دین کا کام پارٹ ٹائم چل جائے اور باقی سارے کام ہم چلاتے رہیں فل ٹائم۔ تو 18-20 کروڑ میں سے کچھ ایسے لوگ چاہیے جو کہ فل ٹائم اپنا دین کے لیے دیں اور یہ کام وہ کریں۔ ہاں شرط پھر وہی ہے، یہ نہ ہو کہ وہ باقی ہر طرف سے رہ چکے ہوں، ان سے کوئی کام نہ ہوتا ہو تو اب انہیں ادھر لگا دیا جائے کہ چلو بھائی اس ذریعے سے جو ہے تم کما لو، وہ واقعی دین کا کام کرنے والے ہوں۔ تو کہا گیا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ مال خرچ کیا جائے، اس لیے کہ ایسے لوگ اب کسی سے مانگ تو نہیں سکتے نا۔ ایسا تو کوئی نہیں ہوگا جو آپ کو کہے کہ جی میں اللہ کے دین کے لیے میں نے اپنا وقت صرف کیا ہوا سارا، آپ مجھے جو ہے وہ کچھ پیسے دیا کریں۔ لازمی ہے، غیرت ہوگی ایسے لوگوں میں۔ تو کہا گیا کہ یہ لوگ دوسروں سے نہیں مانگتے، ان کے لیے ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہاں بھی اسی کا ذکر ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ آ کے مکمل اپنا وقت دین کے لیے صرف کر رہے ہیں تو اسے حقیر نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ جانا جائے کہ شاید رزق جو مل رہا ہے وہ اسی کی وجہ سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔